MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد
صل على حبيبنا صل على محمد صل على إمامنا صل على محمد صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ جمعہ سے پہلے جمعہ میں دعوت اللہ کا مضمون چل رہا تھا جو ابھی باقی ہے. بیچ میں رمضان کا پہلا جمعہ آیا، اس لیے میں نے مضمون کو وقتی طور پر چھوڑ کر رمضان کے مضمون پر خطاب کیا تھا. اب واپس اسی مضمون کی طرف لوٹتا ہوں. میں یہ بیان کرتا رہا ہوں کہ اجتماعی منصوبہ بندی سے پہلے انفرادی منصوبہ بندی ضروری ہے، اور انفرادی منصوبہ بندی کے بغیر اجتماعی منصوبہ بندی حقیقی نہیں ہو سکتی. ایک فرضی خیالی منصوبہ بندی رہے گی. بس جڑوں تک پہنچ کر ان کی کیفیت، ان کی صلاحیت کو جانچنا ضروری ہے. اس کے مطابق پھل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں آج سب سے پہلی بات یہ بتانی چاہتا ہوں کہ جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کتنے غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کریں گے، تو بسا اوقات ایسے حیرت انگیز طور پر خیالی اندازے پیش کیے جاتے ہیں جن میں ظاہری طور پر کوئی حقیقت نہیں ہوتی. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں ہم 100 بنائیں گے، بعض کہتے ہیں 1000 بنائیں گے، بعض کہتے ہیں ہم 500 بنائیں گے، اور اسی طرح مختلف اندازے لگا کر جو وہ اندازے منصوبہ بندی کمیٹی کو پیش کرتے ہیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ منصوبہ بندی کمیٹی ان کو اسی طرح قبول بھی کر لیتی ہے، اور ان کے ملک کا جو احمدی بنانے کا، حقیقی مسلمان بنانے کا تخمینہ ہے، یہ فرضی طور پر ایک غبارے کی طرف پھول جاتا ہے. بعض دوست دعا کے مضمون اور منصوبے کے مضمون میں فرق نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ سن رکھا ہے اور بجا سن رکھا ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ جب خدا سے مانگو تو کھلا مانگا کرو، تھوڑا نہ مانگا کرو. آگے اس کی مرضی ہے وہ دے یا نہ دے. یہ دعا کا مضمون ہے، منصوبے کا مضمون نہیں. جس قادر مطلق سے بے انتہا مانگنے کی ہدایت ہے وہی قادر مطلق جب خود مسلمانوں کے لیے منصوبہ بناتا ہے تو دنیاوی حسابات کو حقیقی ان اسباب کو پیش نظر رکھ کر منصوبہ بناتا ہے. حالانکہ وہ چاہے تو لامتناہی منصوبہ بنا سکتا ہے. چنانچہ دیکھیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی کہ تمہارے لیے ابتدائی منصوبہ یہ ہے کہ تم ایک ہوگے تو 2 پر غالب آؤ گے. اگر ایک سچا مومن ہوا تو وہ 2 پر غالب آئے گا. لیکن بعد ازاں اس منصوبے میں تدریجی ترقی ہوگی، اور بالآخر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک مومن 10 پر غالب آئے گا. لیکن الفاظ یہ نہیں تھے کہ ایک مومن 10 پر غالب آئے گا،
بلکہ یہ تھا کہ 100 200 پہلے تھا 100 200 پر نہیں، پہلے تھا 1 2 کی بجائے 100 200 پر غالب آئیں گے، غالباً یہ ہیں الفاظ، اور بعد میں جو 10 کا مضمون ہے وہ بھی 1 سے شروع نہیں ہوتا۔ اس میں بڑی گہری حکمت ہے۔ اللہ چاہے تو ہر مومن کو 2 پر بھی غالب کر سکتا ہے، چاہے تو ہر مومن کو 10 پر بھی غالب کر سکتا ہے، لیکن بعض باتوں کا تعداد سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ لا آف لارج نمبرز ایک سائنس ایجاد ہو چکی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک شخص ایک جماعت کا حصہ ہو اور اس جماعت کے ہر شخص کو ایک برابر استعداد حاصل ہو، مگر ایک کمزور شخص ایک جماعت کا حصہ ہو سکتا ہے، جبکہ جماعت کی مجموعی طاقت اس ایک کمزور شخص کی طاقت کو جمع کرنے سے زیادہ بنتی ہے۔ مثلا اگر ایک کمزور شخص ہے جسے نصف طاقت حاصل ہے دوسرے ساتھی سے، اب اگر ایسے ایک بڑی جماعت میں اس کو شامل کر لیا جائے تو ممکن ہے کہ اس کی طاقت مجموعے کے ساتھ مل کر دگنی ہو جائے۔ بس ایسی گفتگو انفرادی طور پر نہیں کی جاتی بلکہ جماعتی طور پر کی جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے جب یہ وعدہ فرمایا کہ 1 2 پر غالب آئیں گے اور 1 10 پر غالب آئے گا، تو اس کو جماعتی اندازے کے طور پر پیش فرمایا ہے، انفرادی اندازے کے طور پر پیش نہیں فرمایا۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہے، اس نے منصوبہ کتنی گہری حکمت کے ساتھ بنایا ہے اور کتنا واقعاتی منصوبہ بنایا ہے۔ کوئی فرضی بات اس میں داخل نہیں فرمائی، جبکہ اللہ تعالیٰ کا کسی بات کو داخل فرمانا اس کا امر بن جاتا ہے، اور جیسا وہ فرماتا ویسا ہو کر رہنا تھا، مگر مسلمانوں کے حالات، ان کی طاقتوں کو دیکھ کر ایک حقیقی منصوبہ بنایا۔ پھر اس منصوبے میں اور عام انسانی منصوبے میں ایک اور فرق نمایاں ہے۔ ہم آج جب مڑ کر تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ طاقتور اور ایمان میں مضبوط مومن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مومن دکھائی دیتے ہیں۔ اس وقت بھی جو لوگ ان تجربوں میں سے گزر رہے تھے، ان روحانی تجربوں میں سے گزر رہے تھے، وہ جانتے تھے کہ اس سے زیادہ شان کے مومن نہ پہلے پیدا ہوئے نہ بعد میں ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ منصوبہ بناتے وقت ان اولین مومنین سے وعدہ نہیں کیا کہ تم 1 2 پر غالب آؤ گے، بلکہ یہ وعدہ لمبا کر دیا، یعنی بعد میں آنے والے 1 10 پر غالب آ جائیں گے، اور ابتدا کے پختہ مومن جو ہیں وہ 1 2 پر غالب آئے گا۔ اس میں آخر کیا بات تھی؟ انسانی منصوبے کے لحاظ سے کچھ غلط ہو گیا ہے، لیکن الہی منصوبہ چونکہ لازماً درست ہوتا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ نے گہرے نفسیاتی حالات پر غور فرما کر یہ منصوبہ پیش کیا۔ ابتدا میں جب مومن دوسرے اپنے غیر سے ٹکراتا ہے تو غیر کو مومن کا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے غیر کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے اور مومن کی اصل طاقت کو نہیں سمجھتا، اس لیے زیادہ زور کے ساتھ اور اپنے لحاظ سے یقین کے ساتھ مومن سے مقابلہ کرتا ہے کہ میں اس کو شکست دے لوں گا۔ لیکن یوں مومن کا روب بڑھتا جاتا ہے، اسی نسبت سے غیر کی مقابلے کی طاقت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ بس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ساتھیوں کا روب تھا، جب وہ قائم ہوا تو اس نے بعد میں آنے والوں کو بھی عظیم طاقتیں عطا کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یا بعد کے زمانوں میں جو آپ عظیم الشان فتوحات دیکھتے ہیں، تھوڑے بہتوں پر غالب آ گئے، یہ ان کا کمال نہیں تھا، بلکہ الہی منصوبے میں یہ بات داخل تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مومنوں کی شان یوں ظاہر ہوتی چلی جائے گی، غیروں پر روب پڑتا چلا جائے گا،
اور اپنوں میں مزید حوصلہ پیدا ہوتا چلا جائے گا، مزید یقین پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ تو دیکھیں الہی منصوبہ کتنا واقعاتی، کتنا حقیقی ہے، اور خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے مضمون کو اس منصوبے میں داخل نہیں فرمایا۔ بس مومن جب منصوبہ بناتا ہے تو دعا کے مضمون کے ساتھ کیوں منصوبے کا اختلاط کرتا ہے؟ اللہ سے اس کے رنگ سیکھنے چاہیے۔ منصوبہ خالصتاً حقیقی ہونا چاہیے، واقعاتی ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ لوگ جو لکھ دیتے ہیں کہ جی ہم نے 100 بنانے ہیں، پھر سارا سال پینک میں بڑے سخت گھبراہٹ میں خط لکھتے ہیں کہ اتنے مہینے رہ گئے ابھی تک ایک بھی نہیں بنا، اتنے ہفتے رہ گئے ابھی تک ایک بھی نہیں بنا۔ خدا کے لیے دعا کریں۔ دعا اپنی جگہ ہے، اس کا ایک الگ مضمون، الگ دائرہ ہے، منصوبہ ایک الگ چیز ہے۔ اگر منصوبہ آپ خدا کے رنگ میں رنگین ہو کر نہیں بنائیں گے تو وہ دعا جو خدا کے رنگ سے الگ دعا کی جاتی ہے اس میں بھی طاقت پیدا نہیں ہوگی۔ منصوبہ حقیقی بنائیں، پھر اس کو دعاؤں سے طاقت دیں، پھر دیکھیں وہ منصوبہ کیسے کیسے رنگ دکھاتا ہے۔ ایک صاحب ہیں جن کے 2 قسم کے کام ہیں، ایک دنیاوی کام ہے، اس میں بھی وہ ایک منصوبہ بناتے ہیں، ایک تبلیغی منصوبہ ہے۔ جو دنیاوی منصوبہ ہے اس کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ میرا یہ منصوبہ ہے کہ یہ تجارت یہاں تک پہنچ جائے، اور جو تبلیغی منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ 100 احمدی میں سال میں بناؤں۔ گزشتہ 7-8 سال سے میرا یہ تجربہ ہے کہ ہر سال ان کا دنیاوی منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے اور روحانی منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی نیت میں فطور ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اس طرف توجہ کم دیتے ہیں اور زیادہ سنجیدگی سے اپنے دنیاوی منصوبے کی طرف متوجہ ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ ایک تجربہ کار تاجر ہیں تو دنیاوی منصوبہ بناتے وقت حقائق کو سامنے رکھتے ہیں اور جو ان کی صلاحیتیں ہیں انہی کے پیش نظر منصوبہ بناتے ہیں، لیکن جب وہ اپنا روحانی منصوبہ بناتے ہیں تو اپنی صلاحیتوں کو جانچتے ہی نہیں، دیکھتے ہی نہیں کہ ان میں توفیق کتنی ہے۔ کبھی کسی سے بغیر سے بات کر کے دیکھی، اس کا دل جیت کے دیکھا یا دکھایا، اس پہلو سے اپنے نفس کا جائزہ لینے کے بعد اگر وہ منصوبہ بناتے تو وہ حقیقی ہوتا۔ بس جب بھی کوئی بچہ ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، جیسا کہ میں نے گزارش کی ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے منصوبہ بنائے تو اس کو اپنی حیثیت کا، اپنی توفیق کا، اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لینا ہوگا اور اس کے مطابق منصوبہ بنانا ہوگا۔ اور ایسا منصوبہ بنانے میں کوئی حرج نہیں کہ ایک انسان واقعتاً یہ سمجھے کہ میں 1 سال میں ایک احمدی نہیں بنا سکوں گا، تو یہ کہے کہ میں اس سال کوشش شروع کروں گا۔ اس کے تجربے کی روشنی میں میں بھی سمجھتا ہوں کہ شاید آئندہ سال مجھے پھل لگ جائے، اور ایک آدمی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ 3 سال میں مجھے پھل لگے۔ اور اس تجربے میں اگر وہ 7 دعائیں بھی کرے گا تو پہلے سال کا تجربہ اور دوسرے سال کا تجربہ اور تیسرے سال کا تجربہ اس کو اس بات کی لیاقت عطا کریں گے کہ وہ آئندہ بہتر اور صحیح منصوبہ بنا سکے۔ اور اس سلسلے میں تمام جماعت کو براہ راست یہی ہدایت ہے کہ اپنا منصوبہ بناتے وقت خود غور کیا کریں، صلاحیتوں کو جانچا کریں، اپنے ماحول کو دیکھا کریں، کس زمین میں کام کر رہے ہیں، پتھریلی ہے، سنگلاخ ہے یا زرخیز ہے، ان لوگوں کے احمدیت کے متعلق کیا تاثرات ہیں، دنیا داری میں وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں، ان کو دین کی ضرورت محسوس بھی ہوتی ہے کہ نہیں۔ یہ بہت سے ایسے امور ہیں جن کا تبلیغ کو پھل لگنے سے براہ راست تعلق ہے۔ افریقہ کے بعض ممالک ہیں جن میں دین کی طلب بھی ہے اور فطرت سعید ہیں، چونکہ غربت ہے اس لیے دنیا داری کے تکبر حائل نہیں ہیں، مادہ پرستی ان کے اور دین کے راہ میں حائل نہیں ہوئی۔ ان امور کے پیش نظر وہاں زمینیں زیادہ زرخیز ہیں، اور بعض دنیا دار قومیں ہیں جو نہ صرف یہ کہ دنیاوی اموال اور سیاسی برتری کی وجہ سے باقی دنیا کو نیچا دیکھتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ کسی اور کی احتیاج محسوس نہیں کرتی۔ وہ قومیں سمجھتی ہیں
کہ ہمیں کسی اور سے کچھ لینے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو دنیا کو دینے والے ہیں. ہم سیاسی اقتصادی ہر لحاظ سے اعلیٰ مراتب پر فائز ہیں. بس جتنی ان کی احتیاج کم ہوگی اتنا ہی وہ غیر کی بات کم سنیں گے، ضرورت محسوس نہیں کریں گے. لیکن اس کے علاوہ دنیا کی دولتیں ان کو دنیا کی لذتوں میں اس طرح مگن کر دیتی ہیں کہ اگر غیر کی بات سنیں اور سمجھ بھی آ جائے تو وہ لذتیں چھوڑی نہیں جاتی، اس معاشرے سے الگ نہیں ہوا جاتا جو معاشرہ ان کی زندگی کے رگ و پے میں پیوست ہو چکا ہے. بس یہاں کا منصوبہ اور ہے جو انگلستان میں بنایا جائے یا جرمنی میں بنایا جائے، افریقہ کا منصوبہ اور ہے، جاپان کا منصوبہ اور ہے. ملکی حالات کو بھی دیکھنا ہوگا، صرف اپنے نفس کا جائزہ نہیں لینا ہوگا کہ یہ دیکھنا ہوگا میں کتنا وقت دے سکتا ہوں اور کس کو میں نے بلانا ہے، اور جس کو میں بلانا چاہتا ہوں اس کے لیے میرے پاس بلانے کی صلاحیت بھی ہے کہ نہیں، علم بھی ہے کہ نہیں. چنانچہ اس پہلو سے ہر شخص اپنے گرد و پیش پر نظر دوڑائے اور معلوم کرے کہ کون اس کا امکانی ٹارگٹ ہو سکتا ہے. ٹارگٹ سے مراد ہے نشانہ، لیکن یہ نشانہ دوسری اصطلاح کا نشانہ ہے، دنیاوی اصطلاح کا نہیں. اس مضمون کو سیدست یہاں چھوڑتے ہوئے اب میں نشانے کی بات شروع کرتا ہوں اور پھر دوبارہ اس مضمون کی طرف واپس آؤں گا. ہم ایک روحانی جہاد کر رہے ہیں اور اسی کا نام دعوت اللہ ہے. روحانی جہاد اور مذہبی مادی جہاد، ان دو چیزوں میں فرق ہے. دونوں مذہبی جہاد ہیں، لیکن مذہبی مادی جہاد سے میری مراد یہ ہے کہ جہاں مادی ہتھیار استعمال کرنے پڑتے ہیں، توپ و طوفان، تلوار، بندوقیں، جو کچھ بھی ہتھیار کسی کو میسر ہوں ان کے ذریعے لڑا جاتا ہے. دونوں جہاد ہیں، لیکن دونوں جہاد کے مقاصد اول ایک دوسرے سے بالکل مختلف دکھائی دے رہے ہیں. ایک جہاد کا مقصد زندہ کرنا ہے، دوسرے جہاد کا مقصد مارنا ہے. جو تلوار کا جہاد ہے اس کے نتیجے میں موت وارد کی جاتی ہے، سر اڑائے جاتے ہیں، گردنیں کاٹی جاتی ہیں، بیلوں کی انہی میں لوگوں کو پرویا جاتا ہے، اور یہ بھی جہاد ہے. اس کا اول مقصد مارنا ہے، لیکن اعلیٰ مقصد زندہ کرنا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ظاہری پہلا مقصد جو دکھائی دیتا ہے وہ مارنا ہے. جو زیادہ مارے گا وہی زیادہ کامیاب مجاہد ہوگا. حضرت علی کے جو قصے آپ سنتے ہیں کہ اس طرح انہوں نے دشمن قتل کیے، وہاں قتل ایک قابل فخر چیز دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ خدا کی خاطر، خدا کے نام پر مظلوموں نے تلوار اٹھائی اور دشمن کو مارا. لیکن روحانی جہاد جو ہم کر رہے ہیں اس کا مضمون بالکل مختلف ہے. یعنی اول مضمون، اور وہ ہے زندہ کرنا، مردوں کو زندگی عطا کرنا. اور یہ جہاد ہے جس کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فن جہاد سیکھا اور یہ عرض کیا کہ رب ارینی کیف تحیی الموتی، اے اللہ مجھے دنیا کو زندہ کرنے کا عظیم مشن تو سپرد فرما دیا، لیکن یہ بھی تو بتا کہ میں کیسے زندہ کروں گا، تو کیسے زندہ کرتا ہے. اپنے اسلوب بتا دے زندگی پیدا کرنے کے، میں وہی سیکھوں گا. میں تو تجھ سے ہی ہر چیز سیکھتا ہوں. بس دیکھیں کیسا عمدہ طریق ہے خدا تعالیٰ سے تبلیغ کے گر سیکھنے کا. رب ارنی کیف تحیی الموتی، اے میرے خدا مجھے دکھا کہ مردوں کو تو کیسے زندہ کرتا ہے. چنانچہ اس کے جواب میں جو خدا تعالیٰ نے آپ کو مضمون سکھایا وہ بارہا میں بیان کر چکا ہوں. فرمایا 4 پرندے پکڑ لے اور ان کو کیا کر، فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ. سُرْهُنَّ إِلَيْكَ کا مطلب ہے ان کو اپنے سے مانوس کر لے، اپنے ساتھ ان کا دل اپنے ساتھ لگا لے، وہ تجھ سے پیار کرنے لگے. پھر ان کو 4 مختلف سمتوں میں چھوڑ دے اور جب تو ان کو بلائے گا وہ اڑتے ہوئے لپکتے ہوئے تیری طرف آئیں گے. اس مضمون میں دعوت اللہ کے گر سکھائے گئے
یہ بتایا گیا کہ مردوں کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے. پہلے مردوں کے ساتھ ذاتی تعلق قائم کرنا پڑتا ہے، یعنی روحانی مردوں کے ساتھ، اور ان کا تعلق اپنے ساتھ قائم کرنا پڑتا ہے. اس کے بغیر کوئی بات نہیں سنے گا. اس وہ قومیں جو متکبر قومیں ہیں، ان میں بھی جب آپ منصوبہ بنائیں تو منصوبہ بناتے وقت پہلے اپنی صلاحیت کا بھی جائزہ لیں کہ آپ نے اپنے ساتھ کسی کو لگانے کی کتنی توفیق ہے. اس کے مختلف طریق ہیں، ان کے متعلق میں ذکر کرتا ہوں، لیکن اس مضمون کو پہلے ختم کروں. فرمایا 4 سمتوں میں ان کو پھیلا دے. اس میں ایک بہت بڑا انکشاف یہ فرمایا گیا کہ کسی ایک سمت میں تبلیغ نہیں کرنی. خدا تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، ہر طرف سے زندگیوں کو کھینچتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے. انسان نہ عالم الغیب ہے نہ قادر مطلق ہے. اسے اپنی کوششوں کو ہر سمت میں پھیلانا چاہیے. اگر انگلستان میں بھی بیٹھا ہوا ہے تو صرف انگریزوں کو تبلیغ نہ کرے، یہاں دوسری قومیں بھی آباد ہیں، مشرق کی بھی، مغرب کی بھی، شمال کی بھی اور جنوب کی. چنانچہ 4 سمتوں کے پرندوں کو پکڑنے کی کوشش کرے، اور جہاں جہاں بھی وہ تبلیغ کے لیے جاتا ہے وہاں ضروری نہیں کہ ہر رنگ اور ہر نسل کے آدمی اس کو میسر ہوں، لیکن ہر مزاج کے آدمی میسر ہوتے ہیں. اور مزاج کے اعتبار سے بھی کوئی شمال سے تعلق رکھتا ہے، کوئی جنوب سے، کوئی مشرق سے، کوئی مغرب سے. ہر مزاج کے انسان ہر قوم میں میسر آتے ہیں. تو دوسری نصیحت گویا یہ ہوئی کہ ہر مزاج کے آدمی کو ڈھونڈو، اور تم نہیں جانتے کہ کس مزاج سے کیا نتیجہ ظاہر ہوگا. چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے ایسے پتھر بھی تو ہیں جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، بس پتھر کو بھی ابتداء رد نہ کرو، اس پر زور لگاؤ، کوشش کرو، اور جب تم دعا کر کے ساتھ مناسب کوشش کرو گے تو بعید نہیں کہ پتھر سے بھی رحمت کے چشمے پھوٹ پڑیں. تو چاروں طرف تبلیغ کرنا، ہر قسم کے مزاج کے آدمی کی تلاش رکھنا، ان پہ کوشش کرنا، اور پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لینا. یہاں ایک اور امر بھی قابل توجہ ہے کہ وہ لوگ جو مانوس نہیں ہوتے ان سے مسلسل سر ٹکرانا اس منصوبے کے خلاف ہے جو خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دکھایا. بعض لوگ اس خیال سے کہ پتھر سے بھی تو چشمے پھوٹتے ہیں، بعض ایسے آدمیوں پر اپنا وقت ضائع کرتے چلے جاتے ہیں جن کے دل کی سختی ان کے پیار اور محبت سے نرم نہیں پڑتی، ان کو ان سے کوئی لگاؤ پیدا نہیں ہوتا، اور تبلیغ کے نتیجے میں قریب آنے کی بجائے بسا اوقات ان کے دل میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، یہ نفرتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں. اور یہ تجربہ بھی بسا اوقات میرے سامنے احمدیوں نے بیان کیا ہے کہ بعض دوست دیکھنے میں بہت اچھے، بہت شریف و نفس، بڑا تعلق رکھنے والے تھے، جب ان کو تبلیغ شروع کی گئی تو اندر سے ایسی نفرتوں کے لاوے ابلے ہیں کہ ہم حیران رہ گئے کہ یہ شخص ان نفرتوں کو اندر پال رہا تھا اور ظاہری طور پر ہم سے اچھے تعلقات رکھتا تھا. تو تبلیغ کے نتیجے میں یہ معلوم ہوگا کہ پتھر کی حقیقت کیا ہے. کیا یہ وہ پتھر ہے جس کا ذکر وقوع الناس والحجارہ میں ہے کہ یہ وہ جہنم کے ایندھن ہیں جو جس میں انسان بھی ہیں اور پتھر دل انسان خاص طور پر ہے. تو سوال یہ ہے کہ پتھر کی حقیقت معلوم کرنے کے بعد پھر اس پر وقت ضائع کرنا یہ اس منصوبے کی روح کے منافی ہے. جو پرندہ مانوس نہ ہو اس پر اس کا اطلاق ہی نہیں ہوتا. بعض کو آپ مانوس کر لیتے ہیں لیکن ممولے کو مانوس نہیں کر سکتے. اور جتنے بھی لوگ جان پرندے پالتے ہیں ان میں نے آج تک ممولے کو پالتے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن بعض پال جاتے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ ہر طرف کوشش کرو، تم علم نہیں کہ کون تم سے مانوس ہوگا. کہیں پتھر دل بھی نرم ہو جائیں گے، کہیں موم سخت ہو جائے گی اور پتھر میں تبدیل ہو جائے گی. اس لیے چاروں طرف ہاتھ مارو لیکن جلد جائزہ لو کہ کون اس لائق ہے کہ اس پر تمہارا وقت صرف ہو اور تمہاری توجہ اس پہ نتیجہ خیز ثابت ہو.
اس پہلو سے جائزہ لینے کے بعد پھر آپ اپنے ذاتی منصوبے کی طرف لوٹیں اور دیکھیں کہ آپ میں کتنی توفیق ہے. اور یہ منصوبہ فوراً نہیں بن سکتا، اس لیے یہ طریق ہی غلط ہے کہ فارم تقسیم ہو گئے اور حضرت جی میں ایک بناؤں گا. ایک ہی حد تک تو چاہے کسی حد تک قبول ہو جائے، ابتدائی تجربے کے لیے کوئی نمبر لکھنا ہے لکھ لیں، لیکن اگر یہ ایک سال کے اندر پورا نہ ہو تو پھر لازم ہے کہ سارے منصوبوں پر نظر ثانی کی جائے. اس پہلو سے کام نہیں ہوتا. جو چیز میرے دل میں فکر پیدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ منتظمین جب اعداد و شمار میں منصوبوں کو ڈھالتے ہیں تو اس کے بعد کاغذ سمجھ کر اس سے غافل ہو جاتے ہیں. وہ کسی نہ کسی تہہ میں چلا جاتا ہے کاغذ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس نے وعدہ کیا تھا اس کا کام ہے اب، اور ہمارا یہ کام ہی نہیں کہ ہم جائزہ لیں کیا ہو رہا ہے، کتنی اس نے دلچسپی لی اور اس کی حقیقی صلاحیت کیا تھی. لیکن اگر مقامی یا ملکی نظام باشعور ہو، باہوش ہو، تو وہ وقتاً فوقتاً ان افراد سے رابطہ رکھے گا، معلوم کرے گا کہ انہوں نے اس ضمن میں کیا کتنے قدم آگے بڑھائے، کن لوگوں نے کوشش کی، اور اگر اس کے منصوبے کو پھل لگنے کے کوئی آثار ظاہر نہ ہوں تو پھر بھی ضروری نہیں کہ اس کو رد کیا جائے. اگر کوششیں ہو رہی ہیں تو بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک سال کی بجائے، جیسے کہ بعض درخت 2-3 سال 4-5 سال 6 سال بعد پھل دیتے ہیں، ایک انسان کی کوششیں اثر کر رہی ہوتی ہیں اور پھل کچھ دیر کے بعد لگتا ہے، لیکن پھل کے آثار ضرور ظاہر ہوتے ہیں. بس انتظامیہ کا کام ہے کہ آثار کا جائزہ لے، اور ہر فرد کا بھی کام ہے کہ جب وعدہ کیا ہے خدا تعالیٰ سے تو اس کے لیے کوشش تو کرے. جس نے 100 کا وعدہ کیا ہے اس کو کم سے کم 1000 پر کام کرنا چاہیے، اور 1000 پر بیک وقت کام تو کر نہیں سکتا، اسے ہر روز تبلیغ کرنی ہوگی اور دن رات کرنی ہوگی. یہ نہیں کہتا کہ 100 غیر حقیقی ہے، بعض علاقوں میں 1000 بھی حقیقی ہو جاتا ہے، جیسے افریقہ کے بعض علاقوں میں ہے. ایک شخص نے مجھ سے 500 کا وعدہ کیا تھا، 40,000 اس سال خدا کے فضل سے عملی ہوئے. تو منصوبوں کا تعلق اپنی ذات سے بھی ہے، اپنے ماحول سے بھی ہے، نیک نیتوں سے بھی ہے، پاک ارادوں سے ہے، نیک اعمال سے ہے، ان خداگات صلاحیتوں سے ہے جن کے نتیجے میں بعضوں کی باتیں اثر دکھاتی ہیں، بعضوں کی باتیں کوئی اثر نہیں دکھاتی. بس اس پہلو سے جب آپ ماحول کا جائزہ لیں گے ساتھ ساتھ اپنا جائزہ بھی لیتے چلے جائیں گے، اور آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کچھ لوگ آپ کے قریب آ رہے ہیں اور ان میں نرمی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں. یہ نرمی کے آثار یہ فیصلہ کرنے میں مدد کریں گے کہ آپ کا منصوبہ حقیقی تھا یا غیر حقیقی تھا. 1 سال میں 1 نہیں بنا، 3 سال میں 5 بن گئے تو ایک ہی بات ہے. بعض دفعہ 2-2, 3-3 سال انتظار کے بعد پھر اچانک پھل لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت پھل لگتے ہیں. بس 100 کے خلاف میں نہیں کہہ رہا کہ منصوبے میں 100 کا عدد نہ آئے یا 1000 کا عدد نہ آئے. میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ حقیقی ہو، اور جب آپ فیصلہ کریں تو پھر آپ کی تمام قوتیں اس فیصلے کی تعمیل میں اٹھ کھڑی ہوں، اور آپ کا خلوص بتائے کہ آپ نے سچائی سے اور دیانتداری سے منصوبہ بنایا تھا. منشی عبداللہ صاحب سیالکوٹ کا، یا مولوی عبداللہ صاحب سیالکوٹی کا واقعہ میں آپ کے سامنے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ تحریک فرمائی کہ ہر شخص احمدی بنائے، سال میں 1 احمدی کم از کم ضرور بنائے. اور منشی عبداللہ صاحب یا غالباً مولوی عبداللہ صاحب چلاتے تھے، انہوں نے وعدہ کیا کہ میں 100 بناؤں گا. حضرت مسلم موعود سمجھے کہ شوق اور جوش میں بڑے مخلص صحابی تھے، بزرگ تھے، انہوں نے یہ وعدہ کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن 100 کہاں بن رہے ہیں ان سے. لیکن حضرت مسلم موعود کو بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہر سال یہ دستور قائم ہو گیا کہ جب بھی بیتوں جلسہ سالانہ پر
بیعتوں کا دن آتا تھا تو مولوی عبداللہ صاحب اپنی 100 بیعتیں الگ رکھتے تھے. فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں نے دلچسپ نظارہ دیکھا کہ میں اس میدان میں جہاں بیعتوں کے لیے اکٹھا کیا گیا تھا دوستوں کو، اس طرف جا رہا تھا تو مولوی عبداللہ صاحب پریشر کی طرح جھپٹے کہ یہ میرا آدمی تم نے یہاں سے نہیں اٹھانا. اس نے بازو پکڑ کے اس کو کہا ہوگا کہ جہاں نہیں بیٹھنا وہاں بیٹھو. جس طرح وہ کام سے بچتا ہے شکار پر، اس کا جھپٹے کے خبردار بھی میرے بازو میرے آدمی کو یہاں سے اٹھایا، میں حضرت خلیفۃ المسیح کو 100 پورے کرا دوں پھر جہاں مرضی لے جاؤ. اس سے پہلے میں نے ہاتھ نہیں لگانے دینا. اور وہ جب تک زندہ رہے 100 پورے کرتے رہے. تو 100 پورا کرنا تو ناممکن نہیں ہے. ان کا منصوبہ حقیقی تھا، فرضی نہیں تھا، اور دعائیں بھی ساتھ شامل تھی. حقیقی اس لیے تھا کہ وہ ایک وقت میں تو 1000 پر کام نہیں کر سکتے تھے، مگر ایک سال میں کئی 1000 پر کام کرتے تھے. روزانہ نکلتے تھے تبلیغ کے لیے، اور صبح کے وقت کسی کو پکڑا، دوپہر کے وقت کسی کو پکڑا، شام کے وقت کسی کو پکڑا. اپنے وقت کو اس طرح تقسیم کر رکھا تھا کہ دن میں 4-5 آدمیوں سے تو ضرور رابطہ ہوتا تھا. خدا تعالیٰ نے فراست عطا فرمائی تھی، خدا تعالیٰ نے دل موہنے والی طبیعت عطا کی تھی، دعاؤں کی عادت تھی. اس لیے وقتاً فوقتاً مہینے میں کئی مرتبہ ان کی کھیتی پھل دیتی تھی. بس اس قسم کا منصوبہ ہو جو حقیقی بھی ہو، اور اگر وقتی طور پر حقیقی نہ بھی دکھائی دے تو اتنا مخلصانہ ہو کہ آپ کی تمام صلاحیتیں اس کی تائید میں جاگ پڑیں، اٹھ کھڑی ہوں، اس کی تائید میں دن رات لگ جائیں. اور خدا سے یہ عہد کریں کہ میں نے فرضی منصوبہ نہیں بنایا، میں نے اپنی اندرونی صلاحیتوں کا اندازہ لگا کر زیادہ سے زیادہ منصوبہ بنا دیا ہے. اب تو میری مدد فرما، اور دن رات اگر محنت بھی کرے گا، دعائیں بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے ضرور پورا کر دے گا. پھر منصوبے کے ساتھ اس کے تفصیلی عوامل کو دیکھنا چاہیے جو تبلیغ پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور ہر ملک کے عوامل مختلف ہیں. بعض باتیں ایسی ہیں جن سے وقتی طور پر تبلیغ میں مدد ملتی ہے لیکن بالآخر وہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، ان سے پرہیز ضروری ہے. بعض باتیں بظاہر وقتی طور پر فائدہ نہیں دیتی لیکن بالآخر فائدہ دیتی ہیں، ان کو اختیار کرنا ضروری ہے. بس تبلیغی منصوبہ کوئی باغیچہ اطفال نہیں ہے کہ ایک دم بیٹھے ہوئے منصوبہ بن جائے. جو بھی منصوبہ بنائے گا وہ ابتدا میں تو اپنی توفیق کے مطابق جو بھی بنتا ہے بنائے، لیکن جو باتیں میں سمجھا رہا ہوں ان کو پیش نظر ضرور رکھے، ورنہ اس کو نقصان ہوگا. اور حضرت نوح نے جب تبلیغ شروع کی تو جتنے طریق ممکن تھے ان سب طریق کو اختیار کیا. اور ایک موقع پر آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا تعالیٰ کے خزائن ہیں. اور یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ دنیا کی لالچ میں ایک دین کو قبول کر لیا کرتے ہیں، اور کئی احمدی بھی اپنی نادانی میں ایسے وعدے کر دیتے ہیں جن کے نتیجے میں لوگوں کے دل میں طلب بڑی بیدار ہو جاتی ہے. کسی نئی جگہ گئے، وہاں کہا جی دیکھو احمدی ہو گئے تو یہ فائدہ ہوگا، تمہیں ہم ہسپتال بنا کے دیں گے، ہم کالونیز بنائیں گے، یہ خرچ ہوگا، غریبوں کے لیے یہ کام کریں گے، انڈسٹری قائم کریں گے. یہ وعدے وہ اپنے طور سے ان سے کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور غالباً چونکہ انہوں نے یہ سوونیئر دیکھے ہیں کہ افریقہ میں کیا ہو رہا ہے، فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے، فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم یہ باتیں کریں گے تو لوگ جلدی ہماری طرف مائل ہوں گے. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ہسپتالوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، اسکولوں کی طرف ہوتے ہیں، اقتصادی فوائد کی طرف ہوتے ہیں، خدا کی طرف نہیں. تو حضرت نوح نے وہ آپ آیات پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کس طرح کھول کھول کر بتا دیا ہے. اور جہاں فائدہ کی لالچ دی ہے وہاں اس رنگ میں دی ہے کہ اس کا انسان کی ذات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. فرمایا اگر تم سچائی کو قبول کر لو گے
تو خدا آسمان سے ایسی بارشیں برسائے گا جو تمہارے لیے مفید ہوں گی اور تمہاری اقتصادی حالت میں ایک حیرت انگیز تبدیلی پیدا کر دیں گی۔ زمین پہلے سے بڑھ کر اگائے گی اور بہت ہی زیادہ تمہیں اقتصادی فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں دوں گا یا ہماری جماعتی کوششوں سے تمہاری اقتصادی حالت بہتر ہوگی۔ بس ہم جب خدمت کی باتیں کرتے ہیں تو تبلیغ کی غرض سے لوگوں کے دل جیتنے کے لیے ان کو لالچ نہیں دے رہے ہوتے۔ یہ جماعت کا مزاج ہے کہ اس نے خدمت کرنی ہے اور اس مزاج کو دنیا سے روشناس کروایا جاتا ہے، لیکن براہ راست وعدہ دے کر کہ ہم یہ کریں گے تمہارے لیے، تم بھی ہماری طرف آ جاؤ، یہ تبلیغ کا طریق اختیار کرنا گمراہی ہے۔ اس کا قرآن کریم کے بیان کردہ طریق سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں جو ایمان لے آتے ہیں ان کی تعلیف کا مضمون الگ ہے اور ان کی تعلیف کا مضمون قرآن کریم میں کھلا کھلا بیان ہوا ہے۔ بس تبلیغ کرتے وقت جب آپ تبشیر سے کام لیں گے تو یاد رکھیں کہ یہ تبشیر خدا کے حوالے سے ہونی چاہیے اور گزشتہ زمانوں کی قوموں کی تاریخ کے حوالے سے ہونی چاہیے، نہ کہ اپنی طرف سے ان سے ایسے وعدے کیے جائیں کہ جن کے نتیجے میں ان میں حرص و ہوا بیدار ہو اور دنیا کی لالچ کے نتیجے میں وہ دین کو قبول کرنے والے ہوں۔ بس تبلیغی منصوبے میں بہت ہی باریک باتیں پیش نظر رکھنی پڑتی ہیں، احتیاطیں پیش نظر رکھنی پڑتی ہیں، لیکن 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ تقوی پر قائم رہیں تو پھر اللہ کے فضل سے آپ کا تبلیغی منصوبہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تقوی ایک عجیب مضمون ہے جو زندگی کے ہر دائرے پر حاوی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کے منصوبے کے اس وقت بھی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے جب آپ بنا رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت بھی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے جب وہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اور تقوی آپ کو ساتھ ساتھ روشنی دیتا ہے، ابتدا کی روشنی نہیں ہے بلکہ اور نہ یہ انتہا کی روشنی ہے، یہ ایسی روشنی ہے جو ساتھ ساتھ چلتی ہے، جیسے اندھیرے میں وہ روشن ٹارچ لے کر سفر کر رہا ہو۔ تو تقوی کو پیش نظر رکھ کر اگر آپ تبلیغی منصوبہ بنائیں تو آپ کے اندر بہت ہی حیرت انگیز نفسیاتی تبدیلیاں پیدا ہوں گی۔ سب سے پہلے آپ اپنی نیت کو پرکھیں گے کہ آپ کیوں تبلیغ کر رہے ہیں، کیا للہ ہے محض، یا تعداد بڑھانے کے لیے ہے، یا اپنے نفس کے دکھاوے کے لیے ہے۔ کئی قسم کی نیتیں نیکیوں میں بھی داخل ہو جایا کرتی ہیں اور ان کو گندا کر دیتی ہیں۔ بس تقوی کے ساتھ پہلے نیتوں کو کھنگالنا اور ان کو صاف کرنا بے انتہا ضروری ہے، ورنہ اگر تعداد بڑھانے کے لیے آپ تبلیغ کریں گے تو یہ ایک قسم کی ٹیریٹوریل موومنٹ بن جائے گی۔ یعنی جس طرح دنیا کے بادشاہ تلوار کے ذریعے علاقے فتح کرتے ہیں، اس طرح نظریات کے حامل لوگ نظریات کے ذریعے لوگوں کے انسانوں کے ملک بناتے ہیں اپنے لیے، اور انسان کو سرزمین کے طور پر دیکھتے اور ویسے ہی ان سے سلوک کرتے ہیں، اور انسان کو سرزمین کے طور پر شمار کرنا تقوی کے بالکل منافی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کجی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا میں اکثر تباہیاں پیدا ہوئی ہیں۔ انبیاء کے راستے میں سب سے بڑی روک یہی رجحان ہے۔ جب انبیاء دعویٰ کرتے ہیں اور ایک سچائی کی طرف بلاتے ہیں تو مد مقابل جتنی قوتیں ہیں وہ اپنے پیروکاروں کو اپنی سرزمین کے طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زمین ہماری راجدھانی پر حملہ ہو گیا ہے، اور ایک بھی ان میں سے ٹوٹ کر خدا کے بھیجے ہوئے کی طرف جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی زمین ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اس طریقہ کار کو اسی اصطلاح میں بیان فرما کر ان کو دکھا دیا کہ تم زمینوں کے طور پر دیکھتے ہو تو یاد رکھو تمہاری زمینیں کم ہوں گی اور محمد مصطفیٰ کی زمینیں بڑھیں گی۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ روز بروز اللہ تمہاری زمین کم کرتا چلا جا رہا ہے؟ بس اگر زمینیں ہی ہیں تو تمہاری زمینیں تمہاری نہیں رہیں گی اور تمہارے ہاتھ سے نکلنے والی۔ مگر یہ نہیں فرمایا کہ محمد مصطفیٰ اپنی زمین بڑھا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ ان کو اپنی زمین کے طور پر دیکھتے ہی نہیں تھے۔
آپ تو سچائی کو دیکھتے تھے، خدا تعالیٰ کے قرب اور خدا تعالیٰ کی محبت کو دیکھتے تھے، اب یہ چاہتے تھے کہ خدا کا قرب بڑھے، خدا کی محبت بڑھے، سچائی پھیلے، اخلاق اور اعمال میں پاک تبدیلیاں پیدا ہوں۔ اور جو سرزمین بنا لیتے ہیں انسانوں کو، ان کو اخلاق کی پاک تبدیلیوں سے کوئی علاقہ نہیں رہتا، علاقے سے واسطہ ہوتا ہے اور خوبیوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بس یہ ایک بہت ہی احتیاط کا مضمون ہے جس کا تبلیغی منصوبے سے گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ نے اس کو صحیح نہ سمجھا اور فائدہ اٹھانے کی خاطر آپ نے تبلیغیں کی تو آپ کی تبلیغ بھی بے برکت ہو جائے گی، اور خطرہ ہے کہ جماعت کا رخ بدل جائے اور اس میں مولویانہ رنگ پیدا ہونے شروع ہو جائیں۔ اس وقت جماعت کا سب سے بڑا مسئلہ مولویوں کا یہی ٹیڑھا رجحان ہے، یا پادریوں کا یہ ٹیڑھا رجحان ہے، یا پنڈتوں کا یہ ٹیڑھا رجحان ہے۔ انہوں نے خدا کی مخلوق کو اپنی سرزمین بنا رکھا ہے اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ زمین کم نہ ہو جائے، اور خدا کی زمین سرزمین کم ہوتی ہے تو بد اخلاقی کی وجہ سے کم ہو رہی ہوتی ہے۔ بس جس زمین کے وہ مالک ہیں اس کے اخلاق کی ان کو کوئی پرواہ نہیں، وہ جتنے مرضی گرتے چلے جائیں، خواہ انسان کے حیوان اور حیوان کے بھی بدترین حیوان بن جائیں، نہ ملا کو فکر ہے، نہ پنڈت کو فکر ہے، نہ پادری کو فکر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پیروکار اتنے ہی رہیں یا بڑھ جائیں۔ اب پاکستان میں دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے، کثرت کے ساتھ مولوی بظاہر اسلامی جہاد میں مصروف ہے، ایک دوسرے کے فرقے کے خلاف اسلامی جہاد میں مصروف ہے، سیاستدان کے خلاف اسلامی جہاد میں مصروف ہے، جماعت احمدیہ کے خلاف اسلامی جہاد میں مصروف ہے، اگر نہیں مصروف تو اسلامی تعلیم کے جہاد میں مصروف نہیں۔ وہ اعلیٰ اخلاق جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو عطا کیے، جن کے بغیر اسلام کا ڈھانچہ ہی نہیں بنتا، وہ اخلاق نہ صرف یہ کہ پاکستان سے ناپید ہو رہے ہیں بلکہ اس تیزی سے ناپید ہو رہے ہیں، جیسے زمینیں بنجر اور شور بن گئی ہوں۔ ان کی طرف توجہ نہیں، زمین بڑھانے کی طرف توجہ۔ بس کیسے وہ بدنصیب رہنما ہیں جن کی زمینیں تو بڑھیں لیکن بنجر اور شور زمینیں بڑھیں، جن میں کچھ بھی نہ اٹھ سکے، کوئی نوعیدگی پیدا نہ ہو۔ ایسی بدبختی اور بدنصیبی حق کے دشمنوں کو تو زیب دیتی ہوگی، حقداروں کو زیب نہیں دیتی، مومن کو زیب نہیں دیتی۔ اس لیے اپنے اعلیٰ مقصد کے طور پر ہمیشہ خدا اور خدا والوں کو مضمون پیش نظر رکھا کریں۔ دعوت اللہ ہے، دعوت احمدیت نہیں ہے، دعوت الاسلام بھی نہیں ہے، دعوت اللہ ہے۔ اور اسی مضمون کا لقب خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ تو اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف بلانے والا ہے تو ہمیشہ پیش نظر یہ ہو کہ خدا کی زمین بڑھے، اور اللہ کی زمین بڑھتی ہے ان اخلاق حسنہ کے پھیلانے سے جو خدا والوں کے اخلاق ہوتے ہیں، سچائی کے پھیلانے سے بڑھتی ہے۔ بس آپ کا خالصتاً مقصد اللہ کی طرف دعوت دینا ہے، اور یہی مقصد پیش نظر رہنا چاہیے۔ تعداد خود بخود اس کے اندر داخل ہوتی ہے۔ جب خدا والوں کے اخلاق لے کر پھیلتے ہیں تو تعداد تو بڑھتی ہی بڑھتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صفت بغیر موصوف کے موجود ہو؟ ان دو چیزوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جب خدا والی صفات بڑھیں گی تو وہ انسان بھی تو ہونے چاہیے جو خدا والی صفات لے کر ساتھ بڑھتے ہیں۔ بس یہ دو باتیں یہاں ایک دوسرے کے ساتھ الجھ کر بظاہر ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتی ہیں، لیکن نیت میں فرق جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ جب آپ یہ نیت رکھیں گے کہ میں نے خدا والے لوگ پیدا کرنے ہیں تو آپ کی توجہ ہمیشہ صفات حسنہ کی طرف رہے گی، نیکیوں کی طرف رہے گی، اور نیک لوگ جو صفات حسنہ لے کر پیدا ہوں گے
وہ ان کی ایک تعداد بھی ہوگی. اس تعداد سے نفرت پیش نظر نہیں ہے. خدا والوں کی تعداد جتنی بڑے بہت ہی اچھا ہے, اور بغیر تعداد بڑے صرف خدائی صفات تو بڑھ ہی نہیں سکتی, سوائے اس کے کہ اندرونی طور پر تربیت کے ذریعے بڑھے. لیکن میں تربیت کا مضمون نہیں بلکہ میں دعوت اللہ کا مضمون بیان کر رہا ہوں. اس میں جو تربیت کا پہلو ہے مجھے پیش نظر رہنا چاہیے کہ جس کو آپ مسلمان بنائیں, جس کو احمدیت کی طرف بلائیں, اس نیت سے بلائیں کہ اس کے اندر پاک تبدیلی پیدا ہو, وہ پہلے سے بہتر انسان بنے, اور اس کے لیے پھر کوشش کرنی ہوگی. بس وہ دعوت اللہ کرنے والے جو دلائل کے ذریعے مد مقابل کو مغلوب کر دیتے ہیں, اور اگر اس کی جماعت میں, احمدیت میں, اسلام میں بھرتی بھی کرا بھی لیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ میرا مقصد پورا ہو گیا, وہ دھوکے میں. ہر دعوت اللہ کرنے والے کو یہ لازماً دیکھنا ہوگا کہ جس کو میں احمدی مسلمان بنانے میں کامیاب ہوا ہوں, اس کے اندر پہلے کے مقابل پر کیا پاک تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں, اور آئندہ پاک تبدیلیوں کے رجحان کو جاری رکھنے کے سلسلے میں میں کیا کر سکتا ہوں. بس ہر دعوت اللہ کو اگر وہ خدا کی خاطر دعوت دیتا ہے, دعوت میں کامیاب ہوتے ہی اس کا مربی بننا ضرور ہوگا. اس کے بغیر اس کی نیت کی صفائی اور پاکیزگی ثابت نہیں ہو سکتی. بس جو لوگ بنا بنا کر پھینکی جاتے ہیں, ان کا رجحان فوائد بڑھانے کا ظاہر ہو جاتا ہے. جو لوگ بنا کر پھر ان کی پرورش کرتے ہیں, وہ خالصتاً اللہ کے لیے بناتے ہیں, وہ سچے داعی اللہ. اب مائیں اگر بچے پیدا کر کے پھینکتی چلی جائیں تو ان کو کون سنبھالے گا؟ ایک طرف سے وہ زندگی پا رہے ہوں گے, دوسری طرف سے موت کی منہ میں دھکیلے جا رہے ہوں گے. تو ہر داعی اللہ کو اس کا مربی بننا ہوگا جس کو وہ دعوت دیتا ہے, اور اس پہلو سے اس کے وقت پر بہت بڑے تقاضے ہوں گے. صرف تبلیغ کا تقاضا نہیں بلکہ تربیت کا تقاضا بھی اس کے وقت پر قائم ہوگا. بس اس پہلو سے جب منصوبہ بناتا ہے تو ان باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. وہ بزرگ صحابہ جنہوں نے 100 بیعتیں کی ہیں یا 1000 بیعتیں کروائی ہیں, ان کے اندر نقش پیدا کرنے کی صلاحیت بہت تھی. اور یہ ایک فرضی بات نہیں ہے بلکہ میں ان صحابہ کو میں سے بہتوں کو ذاتی طور پر جانتا تھا, اور ان کے بنائے ہوئے احمدیوں سے ان کی وفات کے بعد بھی بہت دیر تک ملتا رہا ہوں. اور میں نے یہ بات مشاہدہ کی ہے کہ بعض داعین اللہ ایسے تھے جن کو پھل لگتا تھا, لیکن پھل کے ساتھ وہ اپنی صلاحیت بھی اس پھل میں منتقل کیا کرتے تھے. جیسے وہ روحانی وجود تھے ویسی روحانیت بھی اس پھل کو عطا کیا کرتے تھے. جیسے ان کی ذات میں شیرینی پائی جاتی تھی ویسے وہ شیرینی اس پھل کو بھی عطا کر دیا کرتے تھے. یہ تو طاقت نہیں تھی کہ جس کو احمدی بنائیں ہر وقت اس کی تربیت میں لگے رہیں, لیکن میں نے جو اس مضمون پر غور کر کے اس کا حل معلوم کیا وہ یہ تھا کہ وہ احمدی بنتے ہی اس وقت تھے جب ان کی نیکی کا اثر قبول کر چکے ہوتے تھے. اور یہ ہے اصل راز صحیح احمدی بنانے کا. آپ کسی شخص میں اپنی نیکی کے اثرات, اپنی پاک صلاحیتوں کو سرایت کر دیں, یہاں تک کہ نام کے لحاظ سے وہ جو چاہے رہے, عملاً وہ آپ کے اندر جذب ہو رہا ہو اور آپ کی نیکیاں اختیار کر رہا ہو. ایسے شخص پر ایک وقت ایسا آتا ہے وہ کہتا ہے میرے تو صرف نام کا ہی فرق ہے, میں تو بیچ میں سے آپ کا ہی ہوں. اور بہت سے اچھے دعوت اللہ کرنے والے جب اپنے بنائے ہوئے احمدیوں کو لے کر آتے ہیں تو بسا اوقات یہ نظارہ میں دیکھتا ہوں کہ ایمان لانے سے پہلے ان کی تربیت ہو چکی ہوتی ہے, اور دراصل تربیت ہے جو ان کے اندر یہ فیصلہ, ان کو اس فیصلے کی طاقت بخشتی ہے کہ میں وہاں کا نہیں رہا, یہاں کا ہو چکا ہوں. بس اس رنگ میں آپ کو تبلیغ کرنی ہوگی کہ تربیت کے تقاضے بھی ساتھ ساتھ پورے ہوں, اور اگر وہ پورے نہیں ہوئے تو جس طرح مرغی کو کچھ عرصے تک اپنے چوزوں کو اپنے پروں میں رکھنا پڑتا ہے, جیسے ماں کو کچھ عرصے تک اپنے نوزائیدہ بچوں کو اوپر
اپنی رحمت کا سایہ دراز رکھنا پڑتا ہے، ان کی ساری ضرورتیں پوری کرنی پڑتی ہیں۔ اس طرح آپ کو بھی نومودائین کی کسی حد تک روحانی اور بعض دفعہ جسمانی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہوں گی، اور ان سب باتوں کو پیش نظر رکھ کر منصوبہ بنائیں گے۔ اگر ان کو بھلا کر بنائیں تو آپ چاہے 1000 کہیں چاہے 10,000 کہیں، فرضی اور غیر حقیقی باتیں ہیں۔ بس تجربے کے ساتھ ساتھ آپ کے منصوبے کی اصلیت ظاہر ہونی شروع ہوگی، لیکن بنانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ نیت خالص ہو تو اللہ تعالیٰ اس نیت کو پھل لگاتا ہے اور طاقتوں کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ بس وہ شخص جس کی نیت خالص ہو اور پاک ہو، آغاز میں اگر اس کو کچھ پھل نہ بھی ملے لیکن وہ دعائیں کرتا رہے اور حکمت کے ساتھ، جیسے کہ میں بیان کر رہا ہوں، تفصیلی طور پر تمام تبلیغ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھے گا، تو اس سفر کے دوران اس کی اپنی اتنی تربیت ہوگی کہ 1 سال 2 سال 3 سال کے اندر اندر خدا کے فضل سے وہ بہت ہی باثمر درخت بن جائے گا، اور جب وہ باثمر درخت بن جائے تو پھر خدا کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس پر ہاتھ ڈال سکے، اس کو نئی جرأت عطا ہوتی ہے۔ یہ انبیاء سے جو عصمت کا وعدہ ہے اس میں یہ عصمت بھی شامل ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو فرماتے ہیں، اے آنکھ سوئے من بے دویدی بے ستبر از باب ترس کے من شاخ مثمرم، یہ مضمون آپ نے بیان فرمایا ہے۔ میں تو وہ شاخ ہوں جس کو پھل لگنے شروع ہو گئے۔ کیسے ممکن ہے کہ باغبان تمہیں اجازت دے کہ تم مجھ پر نیتوں سے حملے کرو اور مجھے کاٹ کر خاک میں ملا دو؟ میں پھلدار ثمر ہوں، پھلدار شاخ ہوں جس کو ثمر لگتے ہیں۔ تو دعوت اللہ کرنے والا جب آگے بڑھتا ہے تو اس کو خدا تعالیٰ کی قربت کا احساس بھی پہلے سے بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے، اور یہ جو ہماری روحانی جماعتوں کی تربیت کے لیے بہت ہی اہم بات ہے۔ دعوت اللہ غیر کو اپنی طرف بلانے کا نام نہیں ہے، بلکہ غیر کے ساتھ خود بھی خدا کی طرف حرکت کا نام ہے۔ اور جو آپ دعوت اللہ کے تقاضے پورے کرتے ہیں، آپ کو روحانی تجربہ آپ کو بتائے گا، اس میں ایک ذرہ بھی شک باقی نہیں رہے گا کہ آپ خدا کو اپنے پہلے سے بڑھ کر قریب دیکھیں گے، اور خدا کے قریب ہونے کا احساس ایک عجیب شان سے آپ پر جلوہ گر ہوگا، اور وہ شان آپ میں عاجزی پیدا کرے گی، تکبر پیدا نہیں کرے گی۔ ہاں، متکبر دشمن کے مقابل پر آپ کو یہ للکارنے کی صلاحیت عطا ہوگی کہ اے آنکھ سوئے من بدویدی بستبر از باب ترس کے من شاخ مثمرم۔ اس ضمن میں آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کے واقعات پڑھ کے دیکھیں۔ حیات قدسی مثلاً ایک کتاب ہے جس کو میں سمجھتا ہوں جماعت میں عام کرنا چاہیے، کیونکہ دعوت اللہ کے دور میں ایک کامیاب داعی اللہ جیسا کہ حضرت مولانا غلام رسول صاحب کی تھے، ان کے حالات کا پڑھنا بہت ہی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ یہ راز پائیں گے کہ آپ کو جو غیر معمولی قرب الہی کے نشانات عطا ہوئے ہیں، ان میں سے اکثر کا تعلق دعوت اللہ سے ہے، اور دعوت اللہ کو چونکہ آپ نے حفظ جان بنا لیا تھا، آپ نے مقصود بنا لیا تھا۔ کسی بیمار کے سرہانے بیٹھ کر وہ دعا کرتے تھے تو یہ دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ، مسیح موت کی صداقت کرنا ہوگا، ان لوگوں پر میں تیری مسیح موت کی صداقت روشن کرنی چاہتا ہوں، اپنی صداقت نہیں ظاہر کرنا چاہتا، میری ولایت مانو نہ مانے مگر مسیح موت کی ولایت ان پر ثابت ہو جائے۔ کیونکہ نیت دعوت اللہ کی ہوتی تھی، اس لیے مردے جی اٹھتے تھے، ایسے بیمار سے شفایاب ہو جاتے تھے جن کے متعلق بظاہر کوئی صحت کی امید باقی نہیں رہتی تھی، اور اس کے علاوہ بھی کثرت سے معجزے آپ کی ذات پہ ظاہر ہوئے، لیکن ان پر آپ غور کر کے دیکھ لیں، آپ کو ان معجزوں کی تہ میں دعوت اللہ کی سچی روح دکھائی دے گی۔ بس آپ کی قوت قدسیہ کے نتیجے میں دعوت اللہ زندہ نہیں ہوئی، دعوت اللہ کے نتیجے میں آپ کی قوت قدسیہ زندہ ہوئی ہے۔ آپ نے دعوت کو زندہ نہیں کیا، دعوت نے آپ کو زندہ کیا، اور آپ میں سے ہر ایک کو دعوت اللہ زندہ کر سکتی۔ ہر شخص اگر دعوت اللہ کے مضمون کو سمجھ کر اس کے حق ادا کرے گا تو ہر شخص ولی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دعوت
غیروں کو ہی خدا کے قریب نہیں کرے گی بلکہ آپ کو خدا کے قریب تر کرتی چلی جائے گی. اور جماعت میں کثرت سے اولیاء اللہ پیدا ہوں گے جن کی خاطر خدا عظیم نشان دکھائے گا، اور ہر جگہ دنیا میں یہ نشان دکھا رہا ہے. کثرت سے مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے اطلاعات ملتی ہیں کہ کوئی عام احمدی جس کو نہ علم ہے زیادہ، نہ کبھی وہ نیکوں میں شمار ہوا، سادہ سا عام آدمی ہے، لیکن دعوت اللہ کی برکت سے وہ خدا کے قریب ہونے لگا اور اس کی باتوں میں اعجاز پیدا ہو گیا. اس کے دعاوی کو خدا تعالیٰ نے قبول فرمایا اور اس کی تائید میں آسمانی ہوائیں چلائیں. بس آپ دعوت اللہ کے لیے تیار ہوں، اٹھ کھڑے ہوں، منصوبے حقیقی بنائیں، راز سیکھیں دعوت کے ان سے جنہوں نے کامیاب دعوتیں کی ہوئی ہیں. ابراہیمی صفات اختیار کریں جو خدا تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، اور وہ راز سیکھیں جو خدا تعالیٰ نے خود آپ کو بتلائے تھے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کامیاب دعوت اللہ کرنے والے صحابہ کی زندگیوں پر نظر ڈالیں، ان کا مطالعہ کریں، اور جماعتوں کو چاہیے کہ ان ایسے واقعات کو کثرت کے ساتھ اپنے اخبارات میں شائع کریں، یہ چھوٹے چھوٹے مضامین کی صورت میں لوگوں تک پہنچائیں. آج جو دعوت اللہ کے تجربے ہو رہے ہیں ان کو کثرت کے ساتھ آبادی جماعت کے سامنے لانا بھی تمام ملکوں کی جماعتوں کا فرض ہے. اپنے ملک کی سطح پر بھی ایسا کریں. جو غیر معمولی اثر کرنے والے واقعات ہیں، آنکھیں کھولنے والے واقعات ہیں، ان کو دوسرے ممالک میں بھی بھجوائیں اور ان کے رسالوں میں بھی شائع ہوں. ایک ماحول پیدا ہوگا، ایک فضا بنے گی، ایک موسم ظاہر ہوگا، اور یہ موسم پھلوں، دعوت اللہ کے پھلوں کا موسم بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان مبارک کی دعاؤں میں خاص طور پر اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب داعی اللہ بنائے، اور دوسروں کو خدا کی طرف بلانے کی برکت سے آپ بھی بڑی قوت کے ساتھ خدا کی طرف کھینچے جائیں اور خدا کے ہو آئیں. اور یہی سب سے بڑا پھل اور سب سے بڑی جزا ہے جو دعوت اللہ کے نتیجے میں آپ کو عطا ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.